مدرسہ یہ مومنہ ہے، فاطمہ زہرا بنا۔ مدرسہ یہ مومنہ ہے، فاطمہ زہرا بنا۔ درد بن کے درد نہ باٹا تو کیا جیے، ہم درد بن کے درد نہ باٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے۔ مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل سب احترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، خصوصاً حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب حفظہ اللہ، حضرت مولانا محمد علی عرف بابا میاں صاحب حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا سید افسر صاحب حفظہ اللہ تعالی، مفتی محمد افضل صاحب، مولانا فاروق صاحب و دیگر جلیل القدر علماء کرام، مفتیان اعظام، گرامی قدر بزرگوں، عظیم نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب عطا کیا ہے، دنیا کے اندر موجود تمام ادیان و مذاہب کے اندر ہمارے دین کی یہ خصوصیت ہے، یہ امتیاز اور کمال ہے کہ ہمارے دین میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے موت تک اور قبر میں دفنائے جانے تک زندگی کے ہر مسئلے کے متعلق اور انسان کو پیش آنے والے ہر واقعے کے متعلق مفصل تعلیمات موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام جو ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے مختلف شعبہ جات ہیں، اور ان شعبہ جات میں ایمانیات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور ادبیات ہے۔ ان تمام چیزوں سے مل کر کے دین اور اسلام بنتا ہے۔ کوئی آدمی صرف نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، بیت اللہ کا حج کر لے اور زکوٰۃ کو ادا کر کر اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان اور مومن سمجھنے لگے تو یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام کے دوسرے جتنے شعبہ جات ہیں، ان تمام شعبوں کو زندہ رکھنا اور ان میں عملی طور پر اقدامات کرنا ایک مومن اور مسلمان کی فعال اور متحرک زندگی ہونی چاہیے۔ اگر صرف عبادات مقصود ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مشینوں کو نازل کر دیتا، اور وہ مشینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیتی اور عبادت کا مقصد پورا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک دھڑکتا ہوا، ایک
سکے۔ آج معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں جو چیز شریعت نے آسان بنا رکھی تھی ہم نے اسے مشکل بنا دیا۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد علی عرف بابا میاں صاحب دامت برکاتہم نے نکاح کے متعلق شرعی تعلیمات کو بہت تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ کیوں ہوا صاحب ایسا؟ اگر ہم نکاح کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کر لیں گے اور سادگی کے ساتھ اس عمل کو انجام دے دیں گے تو معاشرے کے اندر ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بیوی ہم سے ناراض ہو جائے گی، بہو ہم سے خفا ہو جائے گی۔ ایک باپ جو ہے میرے بھائیوں اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور معاشرے کے اندر اپنا مقام اور اپنا کردار باقی رکھنے کے لیے 2 سال تک، 3 سال تک، 4 سال تک کٹن محنت اور مشقتوں کے بعد شادی کا جو کھانا ہوتا ہے اس کے لیے اور جہیز کے لیے رقم جٹا پاتا ہے۔ اس نے اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے اور اس نے اپنی کئی ضروریات کی قربانی دی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری لخت جگر اور میری نور نظر کا نکاح اور اس کی شادی معاشرے کے حساب سے لوگوں کے ذہن اور ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی باتوں کے مطابق ہو جائے تاکہ میں سر اٹھا کر چل سکوں۔ میرے بھائیوں یہ کیسا معاشرہ بنا دیا ہم نے، یہ کن خیالات کو ہم نے جنم دے دیا اپنے معاشرے کے اندر، یہ کیا رسومات آ گئی جس نے ہمارے بہترین اور پاکیزہ تعلیمات والے معاشرے کو مقدر کر کے رکھ دیا۔ یہ کوئی ایسا کام تو ہے نہیں کہ سورت میں اس کی مثال نہ ہو، یا ہمارے پیغمبر نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نکاح ہی نہ کیا ہو۔ یہی تو کمال ہے ہمارے مذہب کا کہ ہمارے مذہب میں نکاح اور جتنے بھی معاملات انسان کو پیش آتے ہیں ان تمام معاملات کے متعلق تفصیل کے ساتھ تعلیمات موجود ہے۔ سیاہ ستہ کی کوئی کتاب خالی نہیں ہے جس کے اندر نکاح والی احادیث کو بیان نہ کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی آیتوں کے اندر نکاح اور ازدواجی زندگی، اس کی تعلیمات اور اس کے آداب کا ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری اپیل ہے، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ہم نکاحوں کو آسان بنائیں اور ان تعلیمات کے مطابق اپنے نکاحوں کو انجام دینے کی کوشش کریں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ ابھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور نکاح کا تفصیل سے آپ کو واقعہ بتایا۔ نکاح کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ بابو العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ۔ اور کس کا نکاح تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی،
فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. کیا نکاح کے اندر ہزاروں لوگوں کے کھانے کے انتظامات کیے گئے تھے؟ کیا ڈھول اور بینڈ باجوں کا انتظام کیا گیا تھا؟ کیا بہت بڑی بارات کو بلانے کا اہتمام ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح ہے. جو لوگ موٹے موٹے اور کچھ بڑے حضرات تھے انہیں بلا لیا اور نکاح کو پڑھا دیا. یہ نکاح ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک نہیں 11 نکاح کیے اور اس کا کوئی اہتمام اور انتظام نہیں، بالکل سادگی کے ساتھ کر دیا. تو میں مبارکباد دوں گا حاجی اسماعیل صاحب اور ان کے صاحبزادگان، خصوصاً حاجی عبدالرحیم اور حاجی بسم اللہ اور ان کے رفقائے گرامی حضرت مولانا نعمت اللہ خان صاحب حسینی اور حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کو ان گروپ نے یہ اجتماعی شادیوں کا نظم رکھا. امت کے درد میں اور امت کی فکر میں، انسانیت کی تکلیف میں اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے جن معاونین اور محسنین نے ان نکاحوں کے اندر تعاون کیا ہے، اپنا جانی اور مالی نذرانہ پیش کیا ہے، میں ان کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دارین کے اندر اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین وما علینا الا البلاغ. ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.